جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا تو وہ ملعون ملک شام میں پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا کہ ناگہاں اس حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی، گھبراؤ نہیں، فریاد رس آ پہنچا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے، زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ بعد فراغت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار بند ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ گمسان کا مارکہ ہوگا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لعین آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا یا توقف فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضوع لد کے دروازے پر جا لیں گے اور اس کی پشت پر نیزہ ماریں گے۔ وہ جہنم واصل ہوگا۔ آپ مسلمانوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہوں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے، یعنی کافر سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو نست و نابود کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہاں میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، ساری دنیا عدل سے بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ بیڑیے کے پہلوں میں بکری بیٹھے گی اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر بکری ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین و حکومت عدل و آئین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے جواب آئے گا۔ ان سب وقعہ کے بعد جن کا ذکر گزرا ہے آپ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز پڑھیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔